السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، مکاشفۃ القلوب کے ایپیسوڈ نمبر 114 میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ باب 93، فضائل جمعہ۔ جمعہ کا دن ایک عظیم دن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ اسلام کو عظمت دی اور یہ دن مسلمانوں کے لیے خاص کر دیا۔ فرمان الہی ہے۔ مفہوم: جب جمعہ کے دن نماز کے لیے پکارا جائے پس جلدی کرو، اللہ کے ذکر کی طرف اور خرید و فروخت چھوڑ دو۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے جمعہ کے وقت دنیاوی شغل حرام قرار دے دیا ہے اور ہر وہ چیز جو جمعہ کے لیے رکاوٹ بنے ممنوع قرار دے دی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تحقیق اللہ تعالیٰ نے تم پر میرے اس دن اور اس مقام میں جمعہ کو فرض قرار دے دیا ہے۔ ایک اور ارشاد یہ ہے کہ جو شخص بغیر کسی عذر کے 3 جمعہ کی نمازیں چھوڑ دیتا ہے، اللہ تعالی اس کے دل پر مہر لگا دیتا ہے۔ ایک روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ اس نے اسلام کو پس پشت ڈال دیا۔ ایک شخص حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بار بار آتا رہا اور ایک ایسے شخص کے متعلق پوچھتا رہا جو مر چکا تھا اور نماز جمعہ اور جماعتوں میں شریک نہیں ہوتا تھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، وہ جہنم میں ہے۔ وہ شخص پورا 1 مہینہ ہی پوچھتا رہا اور آپ یہی کہتے رہے کہ وہ جہنم میں ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ اہل کتاب کو جمعہ کا دن دیا گیا مگر انہوں نے اس میں اختلاف کیا، لہذا یہ دن ان سے واپس لے لیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کی ہدایت کی، اسے اس امت کے لیے مؤخر کر دیا اور ان کے لیے اسے عید کا دن بنایا، لہذا یہ لوگ سب لوگوں سے سبقت لے جانے والے ہیں اور اہل کتاب ان کے تابع ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے، ان کے ہاتھ میں سفید آئینہ تھا۔ انہوں نے کہا، یہ جمعہ کا دن ہے، اللہ تعالیٰ اسے آپ پر فرض کرتا ہے تاکہ یہ آپ کے اور آپ کے بعد آنے والے لوگوں کے لیے عید ہو۔ میں نے پوچھا، اس میں کیا یمن و برکت ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، اس میں عمدہ ساعات ہے۔ جو شخص اس میں بھلائی کی دعا مانگتا ہے، اگر وہ چیز اس شخص کے مقدر میں ہے تو اللہ تعالیٰ اسے عطا فرماتا ہے، ورنہ اس سے بہتر چیز اس کے لیے ذخیرہ کر دی جاتی ہے۔ یا کوئی شخص اس ساعت میں ایسی مصیبت سے پناہ مانگتا ہے جو اس کا مقدر ہو چکی ہے تو اللہ تعالیٰ اس مصیبت سے بھی بڑی مصیبت کو ٹال دیتا ہے، اور وہ ہمارے نزدیک سب دنوں کا سردار ہے، اور ہم آخرت میں ایک یوم مزید مانگتے ہیں۔ میں نے کہا، وہ کیوں؟ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی، آپ کے رب نے جنت میں ایک ایسی وادی بنائی ہے جو سفید ہے،
اور مشک کی خوشبو سے لبریز ہے۔ جب جمعہ کا دن آتا ہے تو اللہ تعالیٰ علیین سے کرسی پر نزول اجلال فرماتا ہے، یہاں تک کہ سب اس کے دیدار سے مشرف ہوتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سب سے عمدہ دن جس میں سورج طلوع ہوتا ہے وہ جمعہ کا دن ہے۔ اسی دن آدم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، اسی دن وہ جنت میں داخل کیے گئے، اسی دن وہ جنت سے زمین پر تشریف لائے، اسی دن ان کی توبہ قبول ہوئی، اسی دن ان کا وصال ہوا، اور اسی دن قیامت قائم ہوگی، اور اللہ کے نزدیک یوم مزید ہے۔ آسمانی فرشتوں میں اس دن کا یہی نام ہے، اور یہی جنت میں اللہ تعالی کے دیدار کا دن ہے۔ جمعہ کے دن جہنم سے آزادی نصیب ہوتی ہے۔ حدیث شریف میں ہے، اللہ تعالی ہر جمعہ کے دن 6 لاکھ انسانوں کو جہنم سے آزاد فرما دیتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تو نے جمعہ کو سالم کر لیا تو گویا تمام دنوں کو سالم کر لیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم کو ہر روز ظہوہ کبریٰ یعنی نصف النہار میں زوال سے پہلے بھڑکایا جاتا ہے، یعنی سورج جب عین آسمان کے دل میں ہوتا ہے، لہذا اس ساعت میں نماز مت پڑھو، مگر جمعہ کے دن یہ قید نہیں ہے، کیونکہ جمعہ سارا کا سارا نماز ہے اور اس دن جہنم کو بھڑکایا نہیں جاتا۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب شہروں سے مکہ معظمہ کو فضیلت بخشی ہے، سب مہینوں میں رمضان المبارک کو فضیلت بخشی ہے، اور سب دنوں میں جمعہ کے دن کو فضیلت دی ہے، اور سب راتوں میں لیلۃ القدر کو فضیلت عطا فرمائی ہے۔ کہا گیا ہے کہ جمعہ کے دن حشرات الارض اور پرندے ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں اور کہتے ہیں، اس نیک دن میں سلام ہو، سلام ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو شخص جمعہ کے دن یا جمعہ کی رات کو فوت ہوا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے 100 شہیدوں کا ثواب لکھتا ہے اور اسے قبر کے فتنے سے بچا لیتا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، اسی کے ساتھ باب 93 جو جمعہ کے فضائل کے تعلق سے تھا مکمل ہوا۔ اب آئیے باب 94 کا آغاز کرتے ہیں، جو خاوند یعنی شوہر پر بیوی کے حقوق کے تعلق سے ہے۔ بیویوں کے شوہروں پر بہت سے حقوق ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وہ ان سے حسن سلوک سے پیش آئے، ان کی عقل کی کمزوری کو مد نظر رکھتے ہوئے ان سے مہربانی کا سلوک کرے اور ان کے دکھ درد کو دور کرے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے حقوق کی عظمت میں فرمایا ہے، مفہوم، اور لیا ہے انہوں نے تم سے قول مستحکم، اور مزید فرمایا، اور کروٹ کے ساتھی پر کہا گیا کہ اس ساتھی سے مراد عورت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 3 باتوں کی اس وقت وصیت فرمائی جبکہ آپ کی زبان اقدس وصال شریف کے وقت لڑکھڑا رہی تھی اور کلام انور میں ہلکا پن پیدا ہو چلا تھا۔ آپ نے فرمایا، نماز، نماز، اور وہ تمہارے ہاتھ جن کے مالک ہوئے انہیں وہ تکلیف نہ دو جس کے برداشت کرنے کی وہ طاقت نہیں رکھتے۔ عورتوں کے متعلق اللہ تعالی سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، وہ تمہارے ہاتھوں میں قید ہیں، یعنی وہ ایسی قیدی ہیں جنہیں تم نے اللہ تعالی کی امانت کے طور پر لیا ہے۔
اور اللہ کے کلام سے ان کی شرمگاہیں تم پر حلال کر دی گئی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس شخص نے اپنی بیوی کی بدخلقی پر صبر کیا، اللہ تعالیٰ اسے مصائب پر حضرت ایوب علیہ السلام کے صبر کے اجر کے برابر اجر دے گا، اور جس عورت نے خاوند کی بدخلقی پر صبر کیا، اللہ تعالیٰ اسے فرعون کی بیوی آسیہ کے ثواب کے مثل ثواب عطا فرمائے گا۔ بیوی سے حسن سلوک یہ نہیں ہے کہ اس کی تکلیف کو دور کیا جائے، بلکہ ہر ایسی چیز کو اس سے دور کرنا بھی شامل ہے جس سے تکلیف پہنچنے کا خدشہ ہو، اور اس کے غصے اور ناراضگی کے وقت حلم کا مظاہرہ کرنا، اور اس معاملے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو مد نظر رکھنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض ازواج مطہرات آپ کی بات کو بتقاضۂ قدرت صورتاً نہ بھی مانتی تھیں، اور ان میں سے کوئی ایک رات تک گفتگو نہ کیا کرتی تھی مگر آپ ان سے حسن سلوک ہی سے پیش آیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی نے آپ کی بات کو نہ مانا، تو آپ نے فرمایا کہ اے لونڈی، تو میرے سامنے بڑھ کر بات کرتی ہے۔ انہوں نے عرض کی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات انہیں دے لیا کرتی تھیں، حالانکہ وہ آپ سے بہتر تھے۔ حضرت عمر فاروق اعظم نے فرمایا، حفصہ خائب و خاسر ہوئی اگر اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات رد کر دی۔ پھر آپ نے حضرت حفصہ سے فرمایا، ابن ابی قحافہ یعنی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی پر غیرت نہ کرنا، کیونکہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوبہ ہیں۔ اور پھر آپ نے انہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو رد کرنے سے بھی ڈرایا۔ مروی ہے کہ ازواج مطہرات میں سے کسی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے انور پر ہاتھ رکھ کر آپ کو پیچھے ہٹایا، تو ان کی والدہ نے انہیں تہدید کی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ماں کی باتیں سن کر فرمایا کہ ان سے درگزر کرو، یہ اس سے بھی زیادہ کچھ کیا کرتی ہیں۔ ایک بار حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کچھ بات ہو گئی، یہاں تک کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ داخل ہوئے اور انہیں فیصل بنایا گیا۔ جب انہوں نے بات سننا چاہی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ سے فرمایا، تم بات کرو گی یا میں؟ حضرت عائشہ بولی کہ بات آپ ہی کریں مگر درست۔ یہ سن کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے منہ پر ایسا تماچا مارا کہ ان کے منہ سے خون جاری ہو گیا، اور آپ نے کہا، اے اپنی جان کی دشمن، کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ناحق بات کہیں گے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پناہ تلاش کی اور آپ کی پشت مبارک کے پیچھے بیٹھ گئیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ ہم نے تمہیں اس لیے نہیں بلایا تھا، اور نہ ہی ہمارا یہ ارادہ تھا کہ ہم تم سے یہ بات چاہیں۔ ایک مرتبہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کسی بات میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خفا ہو گئیں اور کہا، کیا آپ وہی ہیں جو سمجھتے ہیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں؟ آپ یہ بات سن کر مسکرا دیے اور حلم و کرم کی بنا پر یہ بات برداشت کر گئے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں،
آج کے درس میں بس اتنا ہی، انشاءاللہ اسی باب سے مزید کچھ باتیں ہم کل کے درس میں بھی سماعت کریں گے۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں، اپنا خیال رکھیں اور اپنی دعاؤں میں ہمیں ضرور یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔